اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 83 سورہ کہف۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا یا میں تلاوت کروں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس کا، ذکرن، کچھ حال۔ ذکرن یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے یا کچھ بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ذی القرنین کا ذکر سنائیں گے، لیکن یہ کوئی کہانی کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن جو ہے یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ لیسنز کی، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذی القرنین سے ریلیٹڈ جو ہمارے لیے ہدایت کی باتیں ہیں اس پہ اسٹریس دیتے ہوئے کچھ باتوں کا ذکر یہاں پہ کریں گے۔ اب ذی القرنین کون تھے؟ یہ دراصل میں نام نہیں ہے بلکہ ایک لقب ہے، ٹائٹل ہے۔ قرن کے مینس ہوتے ہیں سینگ کے، اور ذل کے مینس ہوتے ہیں والا، یعنی کہ سینگ والا۔ اور ذی القرنین کے جو لیے جو ہے نا ڈفرینٹ اوپینین لوگوں کی پائی جاتی ہے، مطلب علماء کی رائے مختلف ہے ان کے بارے میں۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جنگوں میں حصہ لینے والے تھے اور جنگوں میں جاتے رہتے تھے، اور ان کی جو ان کی فوج تھی، جو ان کی آرمی تھی، یا ان کے جو آرمر تھا، مطلب جس سے وہ جنگ کرتے تھے، اس پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ذی القرنین کا لقب مل گیا۔ کچھ اور علماء کی رائے ہے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا، اس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ذی القرنین۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ انہوں نے پوری 1 صدی کی زندگی پائی تھی، مطلب ایک بہت لمبی زندگی دیکھی تھی، اس کی وجہ سے ان کا ٹائٹل تھا ذی القرنین۔ اور بعض ہسٹورین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نارتھ پول تک اور ساؤتھ پول تک سفر کر چکے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا ذی القرنین۔ لیکن اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی دی تھی اور قوت اور طاقتیں بھی دی تھی، اور کسی بھی نعمت کا بہترین شکر کیا ہے کہ اسے ہم بہترین طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ تو ذی القرنین جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، قوت کے ساتھ اپنی ہدایت سے بھی نوازا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا دنیا میں، تو عرب کے دونوں طرف، یعنی دائیں اور بائیں، 2 بہت بڑی سپر پاورز تھیں، ایک تو روم اور دوسری طرف فارس یا پرشین امپائر۔ تو روم کے جو امپائر تھے ان کا نام تھا قسطنطنیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 200 سال پہلے انہوں نے کرسچینٹی کو اپنایا تھا۔ تو ان کو فالو کرنے کے بعد ان کی پوری جو قوم تھی انہوں نے بھی کرسچن ریلیجن کو اپنا لیا۔ اور پرشین امپائر جو تھا، فارسی جو تھے، وہ شروع سے ہی توحید پر تھے، تو ان کا جو راجہ تھا وہ بھی توحید پر تھا۔ تو اس وقت جو عراق کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا نبوکت نظر، وہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کا جو عذاب شروع ہوا اسی کے ہاتھوں شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو سزا دینا شروع کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میں اس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا، اور اسی راجہ نے، نبوکت نظر نے ہی، جو سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل کہا جاتا ہے، ٹیمپل آف سلیمان، اس کو بالکل گرا دیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اور اسی کے دوران جو یہودیوں کا تابوت سکینہ تھا وہ غائب ہو گیا تھا۔
کیونکہ جن کو اس میں یقین تھا کہ یہ اس میں تورات وغیرہ انہوں نے رکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں اس صندوق میں تھیں، وہ غائب ہو گئیں۔ تو اس میں کچھ مسلمان تھے جو قریب 150 سال تک اس میں قید رکھا تھا بہت سارے مسلمانوں کو، اور ذوالقرنین جو تھا وہ توحید پہ تھا۔ تو ذوالقرنین ہر اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتا تھا یا پہنچ جاتا تھا جہاں پہ لوگ کسی مصیبت میں ہوتے تھے۔ تو اس نے یہاں پہ بھی یعنی کہ عراق میں بھی نبوکت نظر کو شکست دی، اور سارے جیوز قیدی جو تھے، یہودی جو تھے، ان کو آزاد کرایا، لیکن انہیں اپنا غلام نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر انہیں آزاد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو انصاف دلانے کا کام وہ کرتے تھے۔ تو یہ بریف ہسٹری ہے تھوڑی بہت جو ہمیں ڈیفرنٹ علماء سے اور کتابوں سے پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ، بے شک ہم نے اقتدار دیا ہم نے لہو اسے، فی الارض زمین میں، وَآتَيْنَاهُ اور دیے ہم نے اسے، من کل شیء ہر چیز سے، سببا اسباب۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی مضبوط فوج دی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ وہ کافی انٹیلیجنٹ بھی تھے، ذہین تھے، اور بہت ساری زبانیں بھی جانتے تھے، بہت ہتھیار بھی تھے ان کے پاس، اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ ان کی فوج بھی بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتیں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اور ذوالقرنین کیونکہ ہدایت پہ تھے تو انہوں نے ان نعمتوں کا بہت بہترین استعمال کیا، اور وہ ہر مصیبت زدہ کی ہیلپ کرنے کے لیے ان نعمتوں کا استعمال کرتے تھے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جیسا ذوالقرنین نے استعمال کیا، اسی طرح سے جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ اور ذوالقرنین کے بہت سے ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں راستے تلاش کرنے کی بھی صلاحیت دی تھی۔ تو یہ ساری نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو خاص طور پہ دی تھیں۔ لاسٹ میں آ رہا ہے نا، من کل شیء اسباب، وہ ہر چیز کے اس کے پاس اسباب تھے، مطلب اس کے پاس ہر چیز تھی۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اس کو ہر چیز ہی دے دی، مطلب جو اس کی ضرورت کا سامان تھا، جو اس کے زندگی کا مقصد، اس نے اللہ کے راستے میں کام کرنا تھا، لوگوں کی مدد پہنچانے تھا، مصیبت سے نکالنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کام میں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کرائی تھی ساتھ آسانی کے۔ آیت نمبر 85، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی فوج کو ساتھ لیا اور الگ الگ جگہوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور مصیبت زدہ لوگوں کے پاس پہنچنا شروع کیا، یعنی نعمتوں کا بہترین استعمال کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، اللہ کے راستے میں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دے گا، اپنی نوازشوں کو ہم پر اور کھول دے گا اور دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔